جنات، یہ کتاب رئیس امروہی نے لکھی تھی۔ محمد عرفان لکھتے ہیں کہ میں پرسوں یعنی اتوار کو چند دوستوں کے ساتھ ٹھٹے گیا تھا۔ وہاں چند مشہور مزارات ہیں، مثلا عبداللہ صحابی کا مزار، شاہ فیصل کا مزار اور مائی مکلی کا مزار۔ کچھ لوگوں کو عجیب و غریب حالت میں دیکھا۔ مثال کے طور پہ ایک کمزور دبلا پتلا سا لڑکا جس کی عمر 16-17 برس کی ہوگی، کبھی عبداللہ صحابی کے مزار کی طرف آتا، کبھی شاہ فیصل کی قبر کی طرف، اور چیخ چیخ کر چلا چلا کے کہتا، بادشاہ مجھ کو چھوڑ دو، میں تھک گیا ہوں، بادشاہ اسے جلا دے، یہ مجھے 8 سال سے پریشان کر رہا ہے۔ بادشاہ نے تو اس کو بھگا دیا تھا، اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی، یہ پھر آ گیا، مجھے حکم دے دے بادشاہ، میں اسے جلا کے راکھ کر دوں گا۔ کمزور بے قرار لڑکے کی ماں نے بتایا اس کے سر پہ جن آ گیا ہے اور یہ سب کچھ جن کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا ہوش میں آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بلا کے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا قالین بانی کا کام کرتا ہوں۔ ابا نے ایک دن مجھے بہت مارا پیٹا، ان کی مار پیٹ سے میرے دماغ پہ بہت برا اثر پڑا۔ والد صاحب نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے دماغی آپریشن کی رائے دی، مگر والد صاحب دماغ کا آپریشن کرانے پر راضی نہ ہوئے۔ اب میرا یہ حال ہے جو آپ نے دیکھا۔ موقع پر ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو دیکھا، وہ بھی عبداللہ صحابی کے مزار کی جالی پکڑ کے چلا رہی تھی۔ لوگوں نے اسے بھی جن گرفتہ یا آصف زدہ بتایا۔ عرفان صاحب نے سوال کیا کہ ان واقعات کی تشریح و تفسیر کیا ہوگی اور ان کا سائنسی تجزیہ کس طرح کیا جائے۔ واضح رہے کہ میں مادہ پرست ہوں اور ان کرشموں کی خالص سائنسی تشریح و توجہ ایک ایسے دوست کے بیانات کا خلاصہ ہے جو واقعی سائنسی نقطہ نظر رکھتے تھے اور کسی بات پہ اس وقت تک ایمان لانا نہیں چاہتے تھے جب تک فراسیات عامہ یعنی روزمرہ بڑھتی جانے والی عقل مطمئن نہ ہو جائے۔ محمد عرفان کا مطالبہ ہے کہ ان جناتی مریضوں اور آصف زدہ کے ذہن کا نفسیاتی اور سائنسی تجزیہ نفسیاتی طور پہ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ سب مالو خیالی یا بٹی ہوئی شخصیات اور تقسیم شدہ ذہن کے مریض ہیں۔ ان کا نفس شعور و لاشعور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ مریضوں کے ذہن یا نفس کا ایک حصہ کسی خیالی آصف یا جن کے زیر اثر ہے اور دوسرا حصہ اپنے حقیقت پسندانہ مطالعے میں مصروف ہے۔ جب ذہن کا یہ آصف زدہ جن گرفتہ حصہ بروئے کار آتا ہے اور ابھرتا ہے تو مریض اپنے آپ کو جن یا بھوت سمجھ کر جن یا بھوتوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے تو مریض اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ جب مریض کو بتلایا جاتا ہے کہ تم ابھی مالوخولیہ کے دورے کے زیر اثر ہو تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کس حالت میں تھا، کیا کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن گرفتہ کی 2 شخصیات ہوتی ہیں، ایک اعصابی یا جناتی شخصیت، دوسری حقیقی یا نارمل شخصیت۔ یہ دونوں شخصیتیں نہ صرف ایک دوسرے سے انجان یا ایک دوسرے کے متضاد ہوتی ہیں بلکہ خود آزاد و خود مختار بھی ہوتی ہیں۔ 17 سالہ لڑکے کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ لڑکے کو کیرم کھیلنے کا نہ صرف شوق تھا بلکہ وہ اس کا چیمپئن بھی تھا، یہاں تک کہ اس کھیل میں اسے انعامات بھی ملے۔ باپ نے بیٹے کو کیرم کا رسیہ دیکھ کر اتنی پٹائی کی کہ وہ دماغی دورے میں مبتلا ہو گیا۔ اس وضاحت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بحیثیت مجموعی باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا طرز عمل ہوگا، کتنا جابرانہ اور کتنا سنگ دلانہ۔ اس صورت میں قدرتی طور پر لڑکے کے ذہن کا وہی حشر ہونا تو جو ہوا، یعنی ذہن کی 2 حصوں میں تقسیم، ایک حصہ جن گرفتہ اور دوسرا حصہ غیر جن گرفتہ یعنی صحت مند۔ بلا شبہ یہ لڑکا مالوخولیہ کا مریض ہے اور ڈاکٹروں نے بجا طور پہ اس کے دماغی آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ انسانی ذہن کتنا پیچیدہ، کتنا گہرا اور کتنا تہدار ہے، ہپناٹزم کے ذریعے بھی اس کا بخوبی تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایک شخص پر نیند طاری کیجئے اور اس نیند کو گہرا اور گہرا اور گہرا کرتے چلے جائیے۔ جس پر آپ نے نیند طاری کی ہے اس کا پورا ذہن، دماغی اور اعصابی شخصیت آپ کی گرفت میں آ جائے گی اور وہ آپ کی کمانڈز اور حکم پر چلنے لگے گا۔ آپ اس کے جسم میں سوئیاں چبوئیے اور کہیے کہ ان سوئیوں کی چبھن تمہیں قطعاً محسوس نہ ہوگی
کیا مجال جو محسوس ہو جائے؟ اس کے جسم پر انگارے رکھ دیجئے اور کہیے کہ تمہارا جسم قطعاً نہ جلے گا، کیا امکان کہ جل جائے؟ مگر تم محسوس کرو گے کہ پہاڑ اچانک میرے سر پر پھٹ پڑا ہے۔ چنانچہ اس کے سر پر رومال رکھیے، وہ اس طرح چیخے گا، اچھلے گا، تڑپے گا جس طرح واقعی لاکھ من کا بوجھ سر پہ رکھ دیا گیا ہے۔ عقیل احمد نے کوئٹہ سے لکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ جن موجود ہے، میری بچی ہوا میں معلق ہو جاتی ہے، اس کے کپڑوں میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے، گھر کی چیزیں یہاں تک کہ بھاری بھاری سامان کسی کے ہاتھ لگائے بغیر زمین سے اٹھا لیتی ہے۔ عقیل احمد کا بیان میرے لیے نہ تو نیا ہے نہ انوکھا، میں اس قسم کے متعدد واقعات کا شاہد عینی رہا ہوں اور اس موضوع پر بے شمار خط پڑھ چکا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ سائنس کی روشنی میں جنات کا مطالعہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کو الٹ کر اس طرح سے دیکھیں کہ جنات کے واقعات کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اور یہ کیا جائے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق مادے کی بعض غیر معمولی قسموں سے کی گئی ہے۔ ہم زندگی کے اس نظام اور جانداروں کے سلسلے سے واقف ہیں جو ہماری زمین میں پائے جاتے ہیں۔ کیوں سمجھ لیا گیا ہے کہ صرف یہی ننھا منھا سا نیلے رنگ کا کرہ جاندار مخلوق کا مسکن اور زندگی کا گہوارہ ہے اور باقی ساری کائنات، یہ عظیم و شان رنگ رنگ حسین اور پراسرار کائنات جو لاکھوں کہکشانی نظاموں اور کروں، سورجوں اور ان کے تابع اربوں سیاروں پہ مشتمل ہے، فقط قبرستان کی حیثیت رکھتی ہے؟ انصاف کیجئے، یہ خیال کتنا طفلانہ اور یہ تصور کس درجے مزاخیز ہے۔ زمین پر دو عناصر ہائیڈروجن اور سلیم کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ جنات خالص آگ اور گرم ہوا سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس قسم کی مخلوق کی جسمانی بناوٹ ہم خاکی لوگوں سے قطعی مختلف ہے۔ ہوا کی طرح خلا میں رواں دواں رہتی ہے۔ والد مرحوم علامہ سید شفیق حسن جنات کے معاملے سے خاص شغف رکھتے تھے اور اس مخلوق کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات فرمایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے سنا کہ جنوں کی بے شمار قسمیں ہیں، بعض بے حد خطرناک ہوتے ہیں اور بعض بالکل بے ضرر، بعض قوی ہیں، بعض کمزور، بعض انسانوں سے میل ملاپ پسند کرتے ہیں، بعض پسند نہیں کرتے۔ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے جنات کی 10 قسمیں معلوم ہوتی ہیں: ابلیس، شیاطین، مروا۔ جسمانی نظام ایسا ہوگا کہ یہ غذا کی ضرورت سے بے نیاز ہوں گے اور زمینی پودوں کی طرح براہ راست سورج سے توانائی حاصل کر کے سینکڑوں ہزاروں سال تک زندہ رہ سکیں گے۔ مشتری انتہائی گرم سیارہ ہے۔ عربی لفظ ہے۔ مجنو دماغی اعتبار سے ناکارہ مریض کو نہیں بلکہ اس شخص کو کہتے ہیں جن پر جن مسلط ہو گئے ہوں۔ خود میں نے بہت سے مجنوؤں کو دیکھا ہے۔ جب جنوں کو دورہ پڑتا ہے تو ان میں سے بعض ضرور جن جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن مال و خولیہ اور مرگی کے مریض کو جن گرفتہ سمجھ لینا حماقت ہے۔ بعض حالات میں جن گرفتہ مریضوں کا علاج بھی دماغی مریضوں کی طرح شاک تھیریپی سے کیا جاتا ہے، یعنی مریض کو بجلی کے شاک لگوائے جاتے ہیں۔ آصف زدوں کے علاج کا دیسی طریقہ یہ ہے کہ اس کی ناک میں فریدہ جلا کر مرچوں کی دھونی دے کر مریض کے گال پر تماچے مار مار کے اس کے گرد آگ لگا کر اور اسی قسم کے تشدد آمیز طریقے استعمال کر کے جن بھوت کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جن گرفتہ مریض بالکل ہی آپے سے باہر نہیں ہو گیا ہو تو اس کا نفسیاتی علاج بھی ممکن ہے۔ اس طرح کے مریض کے اندر سوئی ہوئی قوت ارادی اور خود اعتمادی کو جگہ دیا جائے۔ جو ہی مریض کے اندر عقیدے، یقین اور اعتماد کی حیرت انگیز قوت جاگی اور سارے جن بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ اس علاج کی پہلی شرط یہ ہے کہ مریض کے ذہن کی چھان بین کی جائے۔ کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے بار بار یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ جن لوگوں کو جن گرفتہ کہا جاتا ہے ان پر سچ مچ کوئی نادیدہ مخلوق مسلط ہو جاتی ہے یا وہ سیدھے سادے ہسٹیریا کے مریض ہوتے ہیں اور دماغی دورے کی حالت میں ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اکبر شاہ جن ہوں۔ اگر مٹی اور پانی سے انسان پیدا ہو سکتے ہیں تو فطرت
فطرت کی عجوبہ کاریوں سے بعید نہیں کہ وہ آگ اور دھوئیں سے ایسی قوم کو وجود میں لے آئے جو کرۂ ارض کی تمام دیدہ مخلوقات سے بالکل مختلف ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ ہم جنوں کا ادراک نہ آنکھ سے کرتے ہیں نہ کان سے، یعنی حواس خمسہ ان کو معلوم کرنے سے عاجز ہیں۔ صرف حس مشترک کے ذریعے ہم اس مخلوق کا ادراک کر سکتے ہیں۔ جو لوگ سائنس کی مشقیں کرتے ہیں ان میں ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جن و آصیب کو شناخت کر سکیں۔ مرد بزرگ، جب میری عمر تقریباً 12 سال کی تھی تو مجھے قرآن حکیم کی تلاوت اور نماز وغیرہ سے بےحد لگاؤ تھا۔ ایک روز اتفاقاً رات کے 2 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ خیال یہ ہوا کہ نماز صبح کا وقت قریب ہے، مسجد نور چلنا چاہیے جو ہمارے گھر سے 2 فلانگ کے فاصلے پہ تھا۔ چنانچہ مسجد کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں کسی نے بآواز بلند میرا نام لے کے مجھے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ راستے میں چوکیدار ملا، کہنے لگا نیازی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ رات کے 2 بجے ہیں۔ میں نے چوکیدار کی بات سنی انسنی کر دی اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا کہ 2 نہیں 4 بجے ہیں۔ جب میں مسجد نور میں پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ آواز دینے پہ دروازہ کھلا۔ مسجد کے ملا میری ناوقت آمد پر حیران کہ 2 بجے کہاں آ گیا۔ میں اندر گیا تو مسجد کے گھنٹے میں 2:10 ہوئے تھے۔ اب مجھے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ معاف کرنا، میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، یہیں سو جاؤ۔ میں نے کہا اب سونے کا وقت نہیں، آپ آرام کریں، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ کو 4 بجے جگا دوں گا۔ مولوی صاحب اپنے حجرے میں آرام کرنے چلے گئے اور میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گیا اور بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ اتنے میں کہیں سے آواز آئی، زور سے پڑھو۔ میں ڈر گیا، ادھر ادھر دیکھا، آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ میں نے تلاوت کلام پاک جاری رکھی اور پھر سنتیں شروع کر دیں۔ سنتوں سے فارغ ہو کے پھر تلاوت کے ارادے سے قرآن مجید کھولا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے مقابل 90 یا 100 سال کے ایک مرد بزرگ جلوہ گر ہیں، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، سر پہ کپڑے کی ٹوپی، ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں لوٹا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا پڑھو۔ اب اسے میرا خوف کیجئے یا ضد کہ بزرگوار کے بار بار کہنے کے باوجود میں نے قرآن سنا کے نہ دیا۔ انہوں نے سوال کیا کیا مانگتے ہو؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ وہ بزرگ غائب ہو گئے اور میں الٹے پاؤں گھر واپس آ گیا۔ گھر واپس آ کے عجیب حال ہوا، تیز بخار، لال آنکھیں، بس عجیب کیفیت ہو گئی۔ ہر وقت ایک حالت بے خودی طاری رہتی ہے اور قوالیوں کے مصرعے گنگناتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد جاوید نیازی نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی تباہی کی داستان لکھی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خوشحال گھرانے کی تباہی انہی پیر مرد کا ہاتھ ہے جو حیرت انگیز طور پہ مسجد میں نمودار ہوئے تھے۔ کیا یہ مرد بزرگ جن تھے؟ تو یہ خط جنات۔ حافظ بشیر احمد ٹنڈو آدم ضلع سانگڑ کو جنات کی تصویر کا بہت شوق ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے جنات کی تصویر کے لیے بہت سے عمل پڑھے ہیں۔ عمل خوانی کے زمانے میں جنات سے ملاقات بھی ہوئی مگر دوستی نہ ہو سکی۔ حافظ بشیر صاحب نابینا ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنات سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہاں ملاقات کے معنی گفتگو ہو سکتے ہیں، یعنی جنات سے انہوں نے بات چیت کی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یاروں نے انہیں فریب دیا ہے۔ نابینا ہونے کے سبب وہ کسی کو دیکھ تو سکتے نہیں۔ یقیناً ان کے دوستوں نے جن کے لہجے میں گفتگو کی ہوگی وہ اپنی سادہ دلی کے سبب یہ سمجھے کہ خود یہ آتشین مخلوق ہم کلام جنات ہوں، پریاں ہوں، شیاطین ہوں، آسیب ہوں، ان کے ظہور اور عمل کے واقعات اگر مکمل تاریخ نہیں تو انسان کی تاریخ تصور اور روایات کا ایک حصہ ضرور ہے۔ کرۂ ارض پہ جہاں دیدہ مخلوق پائی جاتی ہے وہاں نادیدہ مخلوق کو بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس قسم کے اکثر تجربے اور مشاہدے وہم صحیح، فریب حواس صحیح، خبط دماغ کا نتیجہ صحیح، تاہم سینکڑوں واقعات کامل صحت مند آدمیوں کو کامل ہوش و حواس کے عالم میں بھی پیش آئے ہیں اور انہوں نے ان تجربات کو ریکارڈ اور قلم بند بھی کیا ہے کہ سائنس نہ ان مظاہر کی تردید کر سکتی ہے نہ تائید۔ یہ سائنس کا دائرۂ عمل ہی نہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ آسیب زدگی، جناتی دورے کے اکثر واقعات محض مال و خولیہ اور تقسیم شخصیت کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں۔ ان کا بنیاد خالص دماغی، اعصابی، ذہنی
اور جذباتی ہوتا ہے۔ جنات کی روایات میں سیاہ بلیوں کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے۔ ہماری طرح عام خیال یہ ہے کہ جنات سیاہ بلیوں کا روپ بھی دھار لیتی ہیں۔ بعض صاحب بھی جن گرفتہ ہوتے ہیں۔ سورہ جن میں آدمیوں اور جنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، تم انسان اور جن اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ یا ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔